جتنے اپنے کیبنٹ کے صدر سیکرٹری اور دیگر عہدیدار چنتے ہیں وہ ہم چنتے ہیں اس جنرل ہاؤس کو لیڈ کرنے کے لیے، اور کوئی ایگزیکٹو کمیٹی کوئی دیگر ایسی کمیٹی نہیں ہے جو اس جنرل ہاؤس کو بائی پاس کر سکے۔ تو اس جنرل ہاؤس کی جس کی قیادت ہم نے صدر صاحب کو سونپی تھی، اس قیادت کو الٹیمیٹلی انہوں نے قبول کیا ہے اور آج یہ جنرل ہاؤس بلایا ہے۔ اس میں صدر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آپ نے ایک میکسم کہ قانون نہ جاننا کوئی بہانہ نہیں، یہ ہم نے پڑھا شروع سے، تو میں اس کی ایک جورسپروڈنس کے جس کا آج کے موضوع سے تعلق کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روز ہمارے ساتھی، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گاؤں والے یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں بتائیں کہ اس معاملے میں قانون کیا کہتا ہے، کیونکہ وہ قانون کو نہیں جانتے۔ تو اس کے باوجود یہ ایکسکیوز کیوں نہیں ہے، اس کے باوجود یہ قانون کا میکسم کیوں ہے کہ ignorance of law is no excuse۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ عدالتیں، یہ قانون، یہ سارا سسٹم یہ اس بات کو فرض کر کے بیٹھا ہے کہ ہر بندہ یہاں پہ لرنڈ ہے اور وہ قانون کو جانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون اس لیے اس بہانے کو نہیں مانتا، اس لیے اسکیپ کرنے نہیں دیتا کہ یہاں پہ ہر شہری کو وکیل کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ وکیل کر لیں، آپ کو اس بات سے اسکیپ نہیں ملے گا کہ آپ کو قانون کا نہیں پتا۔ اور جب ہر شہری کو قانون وکیل کرنے کا حق اس لیے حاصل ہے کہ اس کو قانون کا نہیں پتا، اور ہر ایک وکیل کو چیمبر کا حق اس لیے حاصل ہے کہ یہاں پہ قوانین کے اتنے امرت دارے ہیں، اور یہاں پہ لگتا یوں ہے کہ جیسے عدالت پاگل ہے کہ ایک دن ایک اور فیصلہ کرتی ہے، دوسرے دن اور ججمنٹ آ جاتی ہے۔ آپ کو ایک ایشو پہ 6 قسم کی ججمنٹس وہاں پہ ملتی ہیں، اور آپ بتائیے کہ جب وہاں اس ملک کے اندر قانون کا یہ عالم ہو، کیا وہاں پہ کوئی وکیل کوئی فلی اکوپڈ چیمبر کے بغیر کوئی عدالت کو اسسٹ کر سکتا ہے؟ کیا جس چیمبر کے اندر لائبریری کی سہولت، جس کے اندر لا سائٹس کی سہولت آپ نے نہیں دی ہوئی، اور آپ ایسے جج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر روز ان کا ویو بدلتا ہے، تو کیسے ایک وکیل بغیر چیمبر کے کسی شہری کو انصاف کی فراہمی میں مدد کر سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ میں آپ سے سب دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیمبر آپ کا حق ہے، اس لیے کہ ہماری ریاست کے پاس شہریوں کو انصاف پہنچانے کے لیے وکلا کے علاوہ کوئی دیگر رستہ نہیں ہے، اور جب وکلا کے علاوہ کوئی دیگر رستہ موجود نہیں ہے تو یہ پھر وکلا کے چیمبرز بھی ان بنیادی حقوق میں شامل ہیں جو انصاف کی فراہمی میں اس ریاست کو کر کے دینے ہیں۔ کچھ ساتھیوں کا یہ تھا خیال کہ یہ آپ اگر کہیں کہ یہ مفت چیمبر بن جائے، یعنی گورنمنٹ بنا دے، تو یہ تو شاید بنیں گے نہیں۔ تو ان ساتھیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ یہاں پہ سب سے بڑی عدالت ہے شیخ وزیر صاحب ADJ1 یہاں بیٹھے ہیں، ان کی عدالت میں آپ وکلا کے لیے کرسیاں لگائی گئی ہیں، آپ وہاں کرسی نشین کا عہدہ انجوائے کرتے ہیں، اور اس جج کو 8 گھنٹے کے لیے بٹھایا گیا ہے کہ وہ 8 گھنٹے وہاں بیٹھنے کا پابند ہے، اور وہ سنے گا آپ کی بات، وہ آپ کی پلیڈنگ سنے گا، وہ آپ کی شکایات سنے گا۔ تو کیا
آپ نے کبھی پیسے اکٹھے کیے تھے کہ یہ عدالت بن جائے؟ آپ نے کبھی پیسے اکٹھے کیے تھے کہ اس جج کی ہم نے تنخواہ دینی ہے؟ یہ ریاست کا کام ہے. جس طریقے سے یہ آپ کو عدالتیں اور یہ انصاف کی فراہمی کا نظام اور اس کا انفراسٹرکچر ملا ہے، اسی طریقے سے آپ کو چیمبرز بھی ملنے ہیں. یہ آپ کا رائٹ ہے. دوستو، یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اس فیس سے جو اس وقت الیکشن کا دورہ ہے اور گورنمنٹ جو ہے موجودہ گورنمنٹ، اس کے پاس ترقیاتی فنڈ اتنے ہیں، وہ ہاتھوں میں لے کے گھوم رہے ہیں. اور میں نے یہاں دیکھا کہ کئی تو وہ بنی ہوئی گلیاں اکھاڑ کے دوبارہ بنا رہے ہیں کہ ووٹرز کو اٹریکٹ کیا جا سکے. اینڈ اٹ از دا ٹائم. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جیسے بھی یہ لنگڑی ٹوٹی جمہوریت رہی، انہوں نے آ کے جب بھی ترقیاتی فنڈز کا استعمال کیا، یہ الیکشن کے نزدیک کیا. تو آپ ایک طاقت ہیں، آپ وکیل ہیں. آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنا حق لینا ہے، بلکہ آپ نے ایک مثال بننا ہے کہ آپ شہریوں کو ان کے حق لے کے دیں. اگر آپ اپنے حق نہیں لیتے، اگر آپ اپنے حق لینے کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ شہریوں کے حقوق کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھا رہے. ایک اللہ کے آسرے پہ کٹی پتنگ کی طرح صرف یہاں پہ روزی روٹی کمانے آ گئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ آپ کو اپنا حق لینا ہے. اور یہ حق ہے جہاں، یہ لکھا کہاں ہے؟ میرے ساتھ اس ریاست نے ایک معاہدہ کیا ہے، اور وہ اس کو سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں. اور وہ معاہدہ عمرانی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آئین کے چیپٹر فنڈامنٹل رائٹس اور پرنسپلز آف پالیسی میں لکھا ہے. یہ معاہدہ میرے ساتھ کیا ہے ریاست نے، یہ معاہدہ شہری کے ساتھ ریاست نے کیا ہے. اور میں اس معاہدے کے مطابق جو میری ڈیوٹی تھی وہ میں پوری کرتے چلا آ رہا ہوں. میں اپنے پارٹ پہ اس ایگریمنٹ کو ادا کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہر 100 روپے میں سے 18 روپے میں ٹیکس دیتا ہوں. ہر سیلز ٹیکس یہاں پہ صرف 18 روپے ہے، اور باقی یہاں پہ جتنے کروڑ ٹیکس جو کہ بندے کی، شہری کی آمدن کو ناپے بغیر ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گئے ہیں. دنیا میں ان کروڑ ٹیکسز کی کہیں مثال نہیں ہے جو ٹیکسز یہاں پہ ہم دیتے ہیں. اور یہ پراپوگنڈا ہے کہ یہاں پہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ویلتھ ٹیکس نہیں دیتے، وہ امیر طبقہ ہے جو ٹیکس نہیں دیتا. یہاں پہ ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے، اور اتنی زیادہ مقدار میں اتنی زیادہ وہ ٹیکس دیتا ہے کہ دنیا اس کو شفافیت کہتی ہے اس طرح کے ٹیکس لگانے کے اندر. تو میرا معاہدہ ہے اس ریاست کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ انصاف کی فراہمی کرے، اور ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کو چیمبرز بنا کے دے جس میں کسی ایک وکیل سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیا جانا چاہیے، اور ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اور ہوتا اگر یہاں پہ اگر یہ اعلان ہو رہی ہے